بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایسے لوگوں کے نام اب سر عام لیے جانے لگے ہیں جو کہ پہلے نام لینا ممنوع ہوتا تھا یا لوگ نہیں لیتے تھے احتراماً، لیکن اب سر عام نام آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی فورسز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد مختلف قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ فوٹیج میرے پاس ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن ان دونوں چیزوں سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کو وہ یو ٹرن کی تو خیر ماسٹر ہے ہی ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر یو ٹرن لینا اپنا فرض سمجھا ہوا ہے۔ تو اب آج انہوں نے بلکہ یو ٹرن نہیں لیا، تھوکا چاٹ لیا میرا خیال ہے۔ میں اگر میرے پاس یار اسے جو ہے نا مطلب مہذب الفاظ نہیں تھے، فرینکلی میں معذرت چاہتا ہوں کسی کو برا لگے۔ تو آج انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جناب انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، نظر ثانی کی درخواست دی ہے اس فیصلے کے اوپر جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے دیا تھا اور 5-0 سے فیصلہ آیا تھا، یعنی عمران خان کے سارے اقدامات کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا، اسمبلیاں بحال کر دی تھی، اور اسمبلیاں بحال کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آج کا دن ہے یعنی 9 اپریل، اس دن آپ ووٹنگ کروائیں گے اور صبح 10:30 تک یہ کام ہو جائے گا۔ اب اس وقت جب میں ویلاگ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، تقریباً 5:30 پونے 6 بجے کا ٹائم ہے اس وقت، اور ابھی تک ووٹنگ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اس میں آپ کو میں عرض کروں کہ جو نظر ثانی کی درخواست انہوں نے فائل کی ہے اس پر میں نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ تھوکا چاٹ لیا، وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جس دن سے یہ فیصلہ آیا ہے اس دن سے، بلکہ اس سے پہلے جب اپوزیشن جماعتیں یا سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا، پچھلے اتوار دی گل کر رہے ہیں، تب سے لے کر اب تک، یعنی یہ نظر ثانی کی درخواست فائل ہونے تک تمام کے تمام جتنے بھی پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، ان کے ارسطو سے لے کر ان کے رحمے تک سارے دے سارے یہ نیریٹو بیچتے نظر آئے ہمیں کہ جناب دیکھیں اس طرح تو پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ انڈرمائن ہو جائے گی، اور انڈرمائن ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ اب جو ہے نا وہ حاکم بن گئی ہے، بیسیکلی یہ جوڈیشل کو ہے، یہ مطلب یہ شیریں مزاری صاحبہ نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پائے جے تانوں عدالتاں دی انٹرفیرنس نہیں پسند اور آپ اس کے خلاف آرگومنٹ دیتے رہتے، ہون پائے کس منہ دے نال عدالت بڑے جا کے اب کیوں نظر ثانی کی درخواست لے کے گئے ہیں؟ اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ ہمارے دوست ہی ہیں، وہ ان کے وکیل بنے ہیں، ظاہر ہے وہ وکیل ہے، وہ دا کم میں جڑے مرضی پاسے جتھے پیسے لبڑ کے ادھر جا کے وکالت کر لے گا، ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا پروفیشن ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کس منہ کے ساتھ اب یہ حکومت جو ہے وہ عدالت دی پوڑی چڑھ دی پئی ہے۔ انہوں نے تو پہلے کہا کہ ہم عدالت کے فیصلے کو بالکل تسلیم کریں گے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جناب پی ٹی آئی یہ ہے، ہم کو مولانا فضل الرحمان ہے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ بات آپ کو یاد ہے؟ فیصلہ آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے، اور فیصلہ آنے کے آدھا گھنٹہ بعد فرما رہے تھے کہ ہمیں بڑی شدید مایوسی ہوئی ہے۔ کل عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب فیصلے پر مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے اور بڑا افسوس ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر عمل ہوگا، تو حیت کرنی عمل ہوا اور نہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک فون آیا تھا اور وہ جناب انہوں نے پشتو زبان میں، میرے منہ پشاور نکل جاتا، پتہ نہیں کی چکر ہے، پشاور دا پتہ نہیں کی چکر ہے پاجی، ہر پاسے پشاور ہو رہی ہے، پتہ نہیں کی چکر ہے۔ خیر بار پشتو زبان میں انہوں نے ان کے اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ نہیں اب یہ مزید ٹالا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی جو امپریشن لیا تھا اس بندے نے جس نے مجھے بتایا وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ اب میں جب ویلاگ کر رہا ہوں تو اس سے کچھ دیر پہلے اعزاز سید صاحب جیو کے بڑے معروف رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک وفاقی وزیر اور اسد کیسر کے درمیان تلخی ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جناب آپ عمران خان کی لائن لیں، تو اسد کیسر نے کہا نہیں بہو میں آئین پاکستان دی اور سپریم کورٹ دی لائن لینی ہے، میں اس لیے نہیں آیا تھا اس کے اندر کہ جناب ہم اپنی مرضیاں کریں گے، ہمیں آئین پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ بات جو ہے نا وہ اعزاز سید صاحب نے ایک طرح سے جو پہلے میں نے آپ کو بات بتائی تھی اس کو انہوں نے اس کی سپورٹ میں ایک میرے پاس مزید ثبوت آ گیا، مطلب جس بندے نے میں نے دسیا سی وہ بندہ ٹھیک سی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب نے آج بھی قومی اسمبلی کے اندر باقاعدہ طور پر یہ ایشورنس دی ہے زرداری صاحب کے خطاب کے بعد کہ جناب میں آپ کو ایشور کر رہا ہوں کہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی ٹرو اسپرٹ کے مطابق عمل ہوگا۔
باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا ابھی چونکہ وقفہ ہے اور وقفے کے بعد پھر ظاہر افطاری کا ٹائم ہو جائے گا, افطاری کے بعد دوبارہ ہوگا تو گل 8 بجے تک پہنچ جائے گی. میں آپ سے عرض کروں 8-9 بجے تک پہنچ جائے گی. ادھر وہ ہینڈسم صاحب جو ہیں اپنے لو ہینڈسم, یاد رکھیے گا, عمران خان جو ہیں انہوں نے اجلاس بلا لیا کابینہ کا. میرا خیال وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری مفت چاہ پی لی ہے جی. اب پلے وہ چاہ پینا بڑا مشکل ہے بہو جی. اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کو پتا ہے چاہ کا کپ 400-500 روپے کا پہنتا ہے کم از کم, اگر آپ کسی اچھی جگہ سے چائے پئیں تو وہ اب مفت جڑی نا چاہ پینا چاہ رہے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے یا جوس یا کوئی کھان پین کا شوقین آدمی ہے, باقی بھی کابینہ کے لوگ کھائیں پیئیں گے نا, سرکاری خرچہ ہوگا, کیڑے پلے لگنے ہیں. کیونکہ جہاں پر کبھی وہ ہوتا ہے اپنا بنی گالہ میں اجلاس بلاتے ہیں وہاں پر بھی سرکاری خرچہ ہو رہا ہے. جدو تک عمران خان صاحب آپ کو وہ تصویر آپ یاد کر لیں, نکال کے دیکھ لیں کہ جب تک عمران خان پرائم منسٹر نہیں بنے تھے تب تک وہ ارد گرد جننے بھی بیٹھے ہوں, چاہ بھی پی رہے تھے کلے ہی, روٹی بھی کھا رہے تھے کلے ہی, وہ کسی کو دعوت بھی نہیں سی دیتا کہ آگے میں نہ شیئر کر لو. یہ اس بندے کا مہذب پن ہے. بٹ اینی وے, اب بدقسمت یہ ہے پاکستان کی اس وقت بھی وزیر اعظم ہیں. اب حکومت کا موڈ تو کوئی نہیں لگتا کہ وہ کروائے, لیکن اسد کیسر صاحب اب ایک ذرا جی ہوپ بن کے سامنے آئے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ میں تو آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں, تو وہ آج ووٹنگ کروائیں گے. کیونکہ انہوں نے نا پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہیں اپنا لیگل برانچ والے جو قومی اسمبلی کے, ان سے پوچھا تھا کہ سر ساڈے کول کنا کا ٹائم ہے, کنا کا مطلب مزید لٹکو سکنے ہیں. تو آگے سے جواب یہ آیا تھا کہ سر ہن نہیں لٹکا سکتے, آج رات 12 بجے تک یہ ووٹنگ کروانی ہے. اگر نہیں کرواؤ گے تو پائن سامنے پئی جے سپریم کورٹ, یعنی سامنے کی یہ بلڈنگ دور بھی نہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جناب اے پیا جے پھر توہین عدالت اور ہوگی جی ڈیالہ جیل, اے تہاڈی مرضی جے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اسد کیسر صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جی 8 بجے ووٹنگ ہوگی, لیکن اب 8 بجے ہوگی نہیں ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا. مگر اس وقت جب میں آپ سے ویلا کروں, اس دوران جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ صورتحال جو ہے ایسے معاملات میں بدلتی چلی جا رہی ہے. آج انہوں نے منحرف ارکان جو ہیں ان کے خلاف بھی اسپیکر کو ریفرنس دے دی ہیں. حالانکہ یار دعائی خدا دی, اب آپ سوچئے ابھی ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوئے. 19 ارکان جو کہ ان کے منحرف ہیں وہ قومی اسمبلی کی لابیز میں موجود ہیں. وہ قومی اسمبلی دے حال ہی نہیں بڑے, ایوان میں داخل نہیں ہوئے, وہ باہر لابی چ بیٹھے نے کہ اگر ساڈی لوڑ پی گئی تو جناب ایتھے فرض کرو کوئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جب وہ اچانک کہہ دے جی ووٹنگ کرا دیو, وہ ووٹنگ لابیز تو مطلب بوئے تے لاکھ ہو جائیں گے. تو اس وقت اگر فرض کرتے ہیں کہ کوئی لوگ فرض کرتے ہیں کہ 5-7 جنے واش روم ہی گئے ہوں نے سویر دے بیٹھے نے یار, ٹھیک ہے, تو وہ کٹ گئے تو ادھر نس کے 5-7 جنے اندر بڑھ جائیں گے تو 172 پورا رہنا ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا. وہ انہوں نے ایک بندوبست کیا ہوا ہے, تو وہ ابھی تک ایوان میں داخل نہیں ہوئے. ابھی تک انہوں نے کسی سے نہیں کہا کہ ہم نے عمران خان کے حق میں ووٹ دینا ہے, مخالف ووٹ دینا ہے, اسی طریقے میں اعتماد نال آئیں یا نہیں ہیں. دونوں صورتوں میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہوئی, لیکن پھر بھی ان کو شو کا وہ جو ہے نا اپنا ریفرنس وہ اسپیکر کو انہوں نے پکڑا دیے ہیں. اس اسپیکر صاحب ریفرنس لے رہے ہیں. احمد ڈوگر صاحب نے ظاہر ہے چیف وہیپ ہے تو انہوں نے دیے تو وہ پھاڑے نے. حالانکہ میں آپ سے عرض کروں ان کو 19 لوگوں کو نہیں دینے چاہیے سر. 100 کیا کہنا چاہیے ان کے ہیں کو 30 کے قریب, 30-32 کے قریب, بلکہ شاید 30-35 کر لے چلے, 135 کے قریب ان کے بنتے ہیں ٹوٹل ارکان. 155 تھے, ایک کی ڈیتھ ہو گئی, اور جو 19 ہیں وہ دوسرے پاسے چلے گئے, تو 135 یا 34 کر لیں چلے, اتنے ان کے ارکان ہیں. تو بھائی نا اندر 63 صرف اج قومی اسمبلی موجود نے ان کی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے, 63. باقی کتنے نے بہو جی, انہوں نے نوٹس کیوں نہیں دے رہے؟ وہ تو گھروں ہی نہیں آئے, جو آئے تھے وہ بھی چلے گئے واپس. 63 جنے آئے سن, حاضریاں لگا کے وچوں کو 10-15 جنے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں وہ واپس چلے. 1-2 کے تو میں نے نام بھی لیے تھے, اب میں مجھے بھول گئے ہیں. فیصل آباد کے 1-2 لوگ تھے, وہ حاضری لگا کے منہ دھا گئے تھے, گھر چلے گئے کہ یار انہوں نے کی ڈرامہ شروع کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پل پل میں صورتحال چونکہ تبدیل ہو رہی ہے, اس لیے مجھے بھی بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑ رہا ہے. تو آج زرداری صاحب نے بڑا زبردست خطاب کیا سر. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ووٹنگ کراؤ, ووٹنگ کراؤ, ووٹنگ کراؤ. اور انہوں نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہوتا, کیونکہ اسد عمر صاحب اس سے پہلے بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے کہ بلاول میرے بیٹے سے 6 ہفتے بڑا ہے, اور جناب میں اب کیا کہوں, بلاول صاحب کی یہ بات غلط ہے. بڑی تنقید تنقید, پرسنل بھی انہوں نے کچھ اٹیکس کیے. جو ہیں اپنا شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے کہا انہوں نے میں خاتون ہوں, اور بلاول صاحب نے مجھے کہا کرتا کہہ دیا, یعنی مذکر کا صیغہ استعمال کر دیا. بلاول صاحب کی اردو ایسے ہی ہے, تو عمران خان دی اردو کیڑی بہو جی مطلب ہے, وہ کہڑا لکھنؤ تو پڑھے ہے, وہ دی اردو تے بلاول تو بھی گئی گزری ہے فرینکلی, جو اصل بات ہے. لیکن شیریں مزاری صاحبہ کو اس پر بڑی تکلیف ہوئی, تو اس پر خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ کنفیوژن ہو جاتا ہے,
ٹھیک ہے. تو اب یہ بات بس میں اتنی رکھنا چاہتا ہوں, اسے آگے نہیں جانا چاہتا. ٹویٹ ہے موجود. تو میں کہنا ایکچولی جو چاہتا ہوں وہ آپ سے وہ صرف اتنا ہے کہ آج زرداری صاحب نے کہا جی میں کسی کا پرسنل نہیں ہوتا, میں صرف سوائے ایک شخص کے, اور ظاہر ہے وہ شخص عمران ہے, ان کا باقی سب کے ساتھ میں بات چیت کر سکتا ہوں, ان کے ساتھ مل سکتا ہوں, میرے سب کے ساتھ مراسم ہیں, اور میری یونیورسٹی سے نکلے ہوئے ہیں بہت سارے آپ کی طرف آ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں. تو ابھی وہ واپس آ جائیں گے, میرے اسٹوڈنٹ ہیں لیکن وہ واپس آ جائیں گے. تو زرداری صاحب نے کہا صرف ووٹنگ کرائیں. اور جنرل عمر کا میں کہتے ہیں میں شروع کر سکتا ہوں جنرل عمر کے بنگلہ دیش والے کردار سے نا, وہ اسد عمر کے والد صاحب تھے جنرل عمر صاحب, تو انہوں نے کہا وہاں سے شروع کر سکتا ہوں لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا. جنرل عمر کا کردار اگر کسی نے دیکھنا ہو تو آپ صرف ایک کام کریں کہ جنرل عمر میجر جنرل عمر جو ہے نا وہ لکھیں, اور ساتھ لکھیں جناب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ. بس اس کے بعد ان کا پورے کا پورا کردار گوگل پہ آپ کے سامنے آ جائے گا, وہ خود پڑھ لیں. اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا, اس لیے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے اور نہ یہ موقع ہے نہ موضوع ہے میرا. تو یہ بات ہوئی. آج جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے بڑی مطلب انسپائر کر دینے والی فرینکلی جو ہے نا ایک تقریر کی باقاعدہ طور پر. انہوں نے یہ کہا کہ جناب اصل لڑائی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور لڑائی جو انہوں نے بتائی, انہوں نے کہا کہ جناب یہ نیوٹرل رہنے والے اور جو نیوٹرل نہیں ہیں ان کے درمیان اصل لڑائی چل رہی ہے. تو ساڈا تو رول ہی کوئی نہیں باؤ جی, بات آپ سمجھ رہے ہیں. یہ جو بات ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی طریقے سے کہا, انہوں نے کہا جی یہ چونکہ 2018 کے الیکشن میں فیض یاب ہوئے تھے تو یہ چاہتے ہیں کہ اب بھی فیض یاب ہوں, پر ہوں نہیں ہو فیض. یہ نہیں, اب آپ اندازہ لگائیں کہ ظاہر ہے فیض یاب سے مراد یہ کہ جنرل فیض صاحب کی طرف اشارہ ہے, وہ جو پشاور والے ہیں اور ان کی طرف اشارہ ہے ان کا. اور یہ جو ہیں اپنا کہ اب دوبارہ نہیں سر, مطلب میں اگر پنجابی میں یا لاہوری زبان میں آپ سے اس پر تبصرہ کروں یا ان کی بات کو میں اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ پائے نا وہ ماں مر گئی جڑی چوپیاں دیندی سی. ہوں نہیں بہو جی, ہوں وہ لاڈلا پن نہیں چل سکتا جڑا خان صاحب چلا رہے سن. اب وہ صورتحال نہیں ہے. تو یہ نیوٹرل کا لفظ عمران خان نے استعمال کیا تھا, اور یہ تب استعمال کیا تھا جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہوگا. اس کے بعد انہوں نے نیوٹرل کا کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, انسانوں کے لیے تو چوائس ہی اللہ نے نہیں دی, آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں یا آپ حق کے مخالف کھڑے ہوں. پھر انہوں نے ان کو جانور کہا, پھر اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے پہنچے. تو وہ نیوٹرل کون ہے سر؟ نیوٹرل ہے پاکستان کی آرمی. اور جو نیوٹرل نہیں ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کچھ ہیں, بس اس بات کو جانے دیں, وہ کچھ ہیں جو اب عہدوں پہ نہیں ہیں, یا وہ کچھ ہیں جو ریٹائر ہو گئے نے, ٹھیک ہے, وہ کچھ ہیں جو نیوٹرل نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فوج بھی نیوٹرل نہ رہے. اسی طرف بلاول صاحب نے یہ سارے اشارے شورے کیے ہیں. اور یہ معاملہ جو ہے نا یہ اب یعنی سیاست کے اندر جو استعارے ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں, اور ان استعاروں کی مدد سے بلاول صاحب نے بڑی خوبصورت سپیچ کی. بار بار انہوں نے کہا کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے خلاف توہین عدالت میں جائیں گے. جب وہ بات کہہ رہے تھے اس وقت وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے امجد نیازی صاحب. امجد نیازی صاحب ڈاکٹر شیر افغان نیازی کے صاحبزادے ہیں. یہ پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب, لیکن یہ جب پیٹریٹ بنی تو دسمبر کا مہینہ تھا. دسمبر تو پتہ ویسے ہی نیازیاں تے بھاری ہوندا, تو دسمبر کا مہینہ تھا. تو انہوں نے جو ہے نا پیٹریٹ میں چلے گئے تھے, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے جیت کے ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. سیاسی کردار کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اوورآل وہ بہت ہی اچھے اور نفیس انسان تھے. میں ان کو جس حد تک میں نے ان کو کور کیا ہے دیکھا ہے, میں ان کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں. تو وہ چلے گئے تھے اس طرف, اور ان کے یہ صاحبزادے ہیں امجد نیازی صاحب. تو وہاں پر اس وقت امجد نیازی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, چیئر کر رہے تھے اجلاس کو. تو بلاول صاحب نے بار بار کہا کہ ہم آپ کے خلاف پھر جائیں گے توہین عدالت میں. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ وہ بار بار وہ اپنا جو آرڈر تھا سپریم کورٹ کا وہ دکھا رہے تھے کہ دیکھیں یہ آرڈر ہے, آپ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, آپ کو یہ کام کرنا ہے, آپ یہ کام کریں. لیکن وہ ظاہر ہے کہ بیسا بوسا اور تقریرہ, مقصد ہے کہ گل لٹکائی جو, اور جو ہے اپنا وہ بار بار وہ آرٹیکل جو ہے نا 65 کا حوالہ دے رہے تھے. حلف سے ریلیٹڈ ہے, قومی اسمبلی کے لوگ جب حلف لیتے ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ آرٹیکل ہے, تو اس کا حوالہ دیے جا رہے تھے جنرل امجد صاحب کے, امجد نیازی صاحب, معذرت چاہتا ہوں, امجد نیازی صاحب, اس کا حوالہ دیے جا رہے تھے کہ جناب وہ حلف پڑھ کے سنانے سن بار بار. تو مطلب یہ ہے کہ چیزیں ادھر ادھر کرنے کی پوری حکومت کوشش کر رہی ہے, لیکن اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ اسی نہیں جو اٹھ کے جانا, اسی ایتھے بیٹھے ہیں. اب میری جو اپوزیشن لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی پٹیشن ہم نے تیار کر لی ہے, لیکن اگر آج رات 12 بجے تک حکومت نے اس پہ عمل نہ کیا تو پھر اسی بھائن کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا گھر گڑا دوڑ
ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦੇंगे, लो जी साहिल आ गया, फड़ो, ਤੁਹਾਡੇ हुक्म ਤੇ अमल नहीं किया, आप ही नहीं पढ़ लेगी, अल्लाह ला खैर सल्ला। लेकिन इस सारी सूरत हाल में चूँकि इमरान खान ने ऐसा एक क्योस पैदा कर दिया, हर एक के चेहरे पर सवाल है, हर एक की आंखों में सवाल है, हर एक आपसे पूछता है बाकायदा तौर पर। ट्विटर पर आप ट्वीट कर दे, थले कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई बंदा आपको राह जाते मिल जाए तो वहाँ पर कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। अभी मैं वो गया था कोई ना अपना टेस्ट की रिपोर्ट्स लेने के लिए, अपने मैंने कुछ ब्लड के टेस्ट करवाए थे, वो रिपोर्ट लेने के लिए गया था। तो वहाँ पर जनाब वो एक दो बंदे ने पछाण लिया, तो उन्होंने रिपोर्ट देने की बजाय तो मैंने पूछना शुरू करता कि भाई ना जो वोटिंग होई कि नहीं होगी। मैं कहा यार रिपोर्ट फड़ा, खुदा दा वास्ता है, मैं जाना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हर बंदा परेशान है। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ऐसी सूरत हाल में एक फुटेज है जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है। उस फुटेज में आप देख सकते हैं कि कुछ फौजी ट्रक हैं जो गुजर रहे हैं कौमी असम्बली बैकग्राउंड में और पार्लियामेंट बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। और ये अब गुजर रहे हैं, को 12-13 ट्रक गुजरे हैं, ठीक है। ये किसी ने फुटेज बना के वायरल किया, उसके बाद चाय मगोइयाँ शुरू हो गई हैं, बहू जी कि जनाब है तो मतलब कोई काम दूजे पासे जा रहे हैं। तो इमरान खान के जो करीबी लोग हैं या PTI वाले कहते हैं कि असी शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार नहीं देना, असी फौज ਨੂੰ दे देंगे। हालांकि मैं आपसे अर्ज करूं कि जैसे ही ये फुटेज इमरान खान के करीबी सर्कल्स में पहुंची है ना, खुदा दी कसम उन्होंने होश उड़ गए, रंग जर्द हो गए। क्योंकि मैं आपसे अर्ज करूं कि जो समझदार आदमी है ना, उसको पता है कि मार्शल्लाह खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि लगे, और मुझे यकीन है कि नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी माजी में लगते रहे ना, तड़का तो दिल ही च रहा ना बहू जी। तो अगर मार्शल्लाह लग गया तो समझदार लोगों को पता है कि ये इमरान के खिलाफ लगना है। मार्शल्लाह या इस दफा अगर फौज ने आना है तो बिलावल दे या शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं आना, नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं आना, वो अब आना है तो इनके खिलाफ आना है। और लेकिन जिस तरह ये फुटेज वायरल हुई है तो उस तो बाद जनाब होश उठे पे ने, अब चै मगोइयाँ हो रही हैं। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सूरत हाल है, और अल्लाह करे कि ऐसी सूरत हाल ना हो। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान वोटिंग से भाग रहा है ना, उस पर एक मरीम राशिद साहबा ने भी एक ट्वीट किया हुआ है, वो भी आपकी नज़र के सामने है, वो भी देख ले। तो हर पासे इमरान खान साहब जो है ना, वो पब्लिक की हर जगह के ऊपर बातें सुन रहे हैं, उन पर लोग तंज कर रहे हैं, उन पर लोग आवाज़ें कस रहे हैं, पर वो भाई ना आइन नूं मन रहा है, ना कानून नूं मन रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म नूं मन रहा है। भाई ने मधोल के कहता मैनूं कढ़ दिओ, तो मधोलण वाले भी आ जाएंगे। आर्टिकल 190 है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसका भी इख्तियार है, वो किसी को भी बुला सकती है। तो जे वो आ गए ना पाए तो फिर डंडा डोली गा जे। मेरा तो यही ख्याल है, बाकी तुहाडा पता नहीं ख्याल है। जो भी ख्याल होए लिख देना पर ज़रा तहजीब दे नाल। फिल वक्त इतने, मिलते अगले वीडियो।